سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت کے ہاں اور جو روافض ہیں ان کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں ان میں فرق ہے یا کسی قسم کا کوئی اور فرق پایا جاتا ہے؟ امام مہدی جو اہل سنہ کے ہاں ہیں وہ ہیں جو احادیث کے اندر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ قرب قیامت ظاہر ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے ہوں گے، اور ان کے اوصاف اور ان کی علامات ہم نے جو ہے وہ ذکر کی۔ جبکہ جو رافضہ ہیں ان کے ہاں امام مہدی وہ نہیں جو اہل سنہ کے ہاں ہیں، ان کے ہاں امام مہدی سے مراد ایک ایسا امام ہے جس کا وجود ہی نہیں، ایک ایسا امام ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ خرافات میں سے ایک خرافت آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی سے مراد محمد بن حسن عسکری ہیں جو کہ 255 ہجری میں سامراء علاقے میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے، کسی غار کے اندر چھپ گئے اور ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا، لیکن کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا، بلکہ کسی وقت بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غائب ہونے کے بعد وہ اپنے جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے اپنے احکامات جو ہیں اپنے ماننے والوں کی طرف جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ اور یہ رافضہ کے بنیادی جو اثنا عشریہ ہیں اسماعیلیہ، ان کے ہاں یہ بنیادی امامیہ بھی کہتے ہیں ان کو، اسی وجہ سے وہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ کوئی شخص جو اس انداز میں اس طرح کے امام مہدی پر ایمان نہیں لاتا، ان کے ہاں وہ ان کے مذہب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ان کے مسلک کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو محمد بن حسن عسکری حقیقت میں جو حسن تھے ان کی اولاد ہی نہیں تھی، یعنی ان کی اولاد ہی نہیں تھی کوئی، تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ نکلیں گے کیسے؟ لیکن ان کا گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری جو ہیں وہ 255 میں سامراء علاقے میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور اپنے نمائندوں کے ذریعے وہ احکامات بھیجتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ بلکہ ایران کے اندر اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے ایک زمانے کے اندر لشکر تیار کیا تھا اس کا، یعنی امام مہدی جو ان کو مہدی منتظر کہتے ہیں، مہدی منتظر۔ ہمارے ہاں امام مہدی منتظر نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا تو وہ نکلیں گے ہی، لیکن وہ تو اس انتظار میں باقاعدہ فوج تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ کرے گا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری انہوں نے من گھڑت احادیث بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں جس سے وہ اس کی امامت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنہ کے ہاں اور رافضہ کے ہاں، امامیہ اثنا عشریہ کے ہاں امام مہدی میں فرق ہے۔ ان کے ہاں ایک ایسا امام مہدی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور وہ ایک صرف خرافات میں سے خرافت ہے، وہ حقیقت میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا ظہور ہو، کیونکہ حسن جو ہیں ان کی اولاد ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصہ تک، کئی صدیوں تک جو ہے وہ رافضہ نے جو شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا، جیسے کہ جہاد ہے، وہ کہتے ہیں جہاد امام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جمعہ ہے، جمعہ امام کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح امامت اور خلافت اور امارت ہے، حکومت بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہی حکومت کرے گا اور کوئی۔ اس وجہ سے کئی صدیوں تک حکومت میں یہ لالچ تو تمنا نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ امام جو غائب ہیں، امام غائب، اس کو امام غائب بھی کہتے ہیں، حجہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ امام منتظر بھی کہتے ہیں، صاحب الزمان بھی اسے کہتے ہیں، بلکہ جب اس کا نام آتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں احتراماً، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں کئی صدیوں تک یہ لوگ جو ہے وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اور جو حکومت ہے اس کے اندر بھی ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر خمینی نے ایک نئی اصطلاح نکالی جس کو کہتے ہیں نیابت فقیہ، نیابت فقیہ کے عنوان سے ایک نئی اصطلاح نکالی، تو وہ یہ تھی کہ ویسے تو حکومت اور حاکمیت اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ امام مہدی ہی کریں گے، لیکن اس کی نیابتاً جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو ایران کی حکومت ہے اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی نیابت فقیہ کے عنوان سے، اسی اصطلاح سے، وگرنہ اس سے پہلے تو نہ یہ جمعے کے قائل تھے، نہ یہ جہاد کے قائل تھے، اور نہ ان چیزوں کے، جہاد کے تو آج بھی قائل نہیں ہیں، جہاد کے تو آج بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی امام منتظر اور امام جو ہے وہ صاحب الزمان یہ آئیں گے تو پھر جہاد کا آغاز کریں گے۔ تو یہ ہے ان کے نزدیک، رافضہ کے نزدیک
جو امام مہدی ہیں اور اہل سنہ کے نزدیک اور ہیں۔ اہل سنہ کے ہاں ایک حقیقت ہے، امام الہدیٰ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور رافضہ کے ہاں وہ امام غائب ہیں جو کہ اصل میں پیدا ہی نہیں ہوئے کہ ان کا ظہور ہو۔